اسپین 5,06,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یورپ کا چوتھا جبکہ دنیا کا 51واں بڑا ملک ہے، جہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی، لیکن 1492 میں اسپین سے مسلمانوں کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کے ان 800 سالہ دور میں مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم نے بھی بہت ترقی کی۔ اسپین میں سائنسی علوم کی وسیع پیمانے پر باقاعدہ اشاعت کا آغاز عبد الرحمن ناصر کے دور میں ہوا، جو کہ اسپین میں عموی خلافت کا پہلا خلیفہ تھا۔ اسلامی اسپین کے ابتدائی 200 سالہ دور میں مختلف حکمرانوں نے اپنے زمانے میں علمی اور فکری کانفرنس کا انعقاد اور دنیا کے تمام علوم و فنون پر کتابیں جمع کرنے کے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ اسپین میں تعلیم اس قدر عام ہوئی کہ شرح خواندگی 100% تک جا پہنچی تھی۔ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ہی اسپین کے علمی عروج کا عالم یہ تھا کہ حکم ثانی کے دور میں قرطبہ ایک عالمی علمی مارکیٹ کی حیثیت سے دنیا بھر میں شہرت اختیار کر گیا تھا، اور وہاں پر تقریباً کتابوں کی 20,000 سے زائد دکانیں تھیں، اور قرطبہ اسپین کا دارالحکومت تھا جب مسلمان وہاں پر حکومت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلم قرطبہ میں ہر سال 60,000 سے زائد کتابیں لکھی جاتی تھیں، جبکہ یورپ کی دوسری جگہوں پر سب سے بڑی لائبریری صرف 600 کتابیں لکھتی تھی۔ مسلمان اسپین میں اپنے دور کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی تھی، جہاں پر قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم کے ساتھ میڈیکل سائنس، اسٹرانومی، باٹنی پر بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ مسلم اسپین میں سول انجینئرنگ میں بھی بہت ترقی یافتہ تھا۔ مسلمان جس خطۂ ارضی میں بھی حکمران ہوئے، وہاں کے تہذیب و تمدن میں ترقی اور اس میں اسلامی روایات کے فروغ کے علاوہ مسلمانوں نے تعمیرات کی صورت میں بھی وہاں پر انگنت نقوش چھوڑے۔ اسی طرح اسلامی اسپین کے مسلمان حکمران بھی تعمیرات کا نہایت عمدہ ذوق رکھتے تھے۔ اندلس میں انہوں نے بہت سی باقیات چھوڑی ہیں۔ ان کی تعمیرات میں جامع مسجد قرطبہ، قصر الحمراء محل، عمارات، شاہراہیں اور دریاؤں پر بنائے گئے پل شامل ہیں، جو کہ مسلم اسپین کے انجینئروں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ قرطبہ کی عظیم جامع اس ویڈیو میں ہم قرطبہ کی عظیم جامع مسجد کے بارے میں بات کریں گے، جس کو مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک چرچ میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ ابھی تک ایک چرچ کی صورت میں ہی اسپین میں موجود ہے۔ قرطبہ کی اس عظیم جامع مسجد کے سنگ بنیاد عبد الرحمن سوئم نے اپنی وفات سے 2 سال پہلے رکھا تھا، اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلفاء نے اسے مزید وسعت دی اور یوں اسے تاریخ اسلام کی ایک عظیم مساجد میں سے بنا دیا۔ مسجد قرطبہ کی تعمیر میں جو آرکیٹیکچر استعمال ہوا ہے اسے مورش آرکیٹیکچر کہتے ہیں، یا مورش طرز تعمیر۔ مورش طرز تعمیر ایک اسلامی فن ہے جو کہ اسپین، شمالی افریقہ کے کچھ حصوں، پرتگال اور جہاں پر مسلمان آباد تھے ان جگہوں میں وہاں پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ عظیم جامع مسجد وادی الکبیر میں دریا کے قریب بنائے گئے پل کے قریب واقع ہے۔ اندلس میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں کے حکمران عوام کی اکثریت پرانی ثقافت کی اندھا دھند تقلید کے قائل نہیں تھے، بلکہ یہاں پر ایک نئی تہذیب نے جنم لیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا۔ اس نئی تہذیب کے آثار ان کی تعمیرات کے ہر انداز سے جھلکتے ہیں۔ عرب فاتحین کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ جس علاقے میں بھی فاتح کی حیثیت سے جاتے، وہاں کی علاقائی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیتے
اور اپنی تعمیرات میں اس علاقہ کے طرز و تعمیر کے خد و خال کو شامل کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ سے لے کر مراکش تک کی تعمیرات میں یہ خصوصیت واضح طور پر جلوہ گر نظر آتی ہے، لیکن اندلس میں انہوں نے اپنا رویہ یکسر تبدیل کیا اور ایک ایسی نئی طرز تعمیر کے موجد بنے جس میں عرب، اسپینش، جوئش اور اندلس کی دیگر اقوام کی خصوصیات یکجا نظر آتی ہیں۔ ہم یہاں پر اسی طرز تعمیر کی زندہ مثال جامع مسجد قرطبہ کی بات کریں گے۔ اس مسجد کے طرز تعمیر میں قدیم اسلامی طرز تعمیر کے علاوہ یہودی اور عیسائی طرز تعمیر بھی شامل ہیں، جس کی جھلک ہمیں مسجد قرطبہ میں بخوبی نظر آتی ہے۔ مسجد قرطبہ ایک مستطیل شکل کی مسجد ہے جس کی دیواریں بڑے اور نفیس پتھروں سے بنی ہیں اور اس کے میناروں کی اونچائی تقریباً 70 فٹ بلند تھی، جو کہ اب ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی کہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں۔ مسجد میں 4700 فانوس روشن ہوتے تھے۔ مسجد میں فانوسوں کی روشنی کی وجہ سے رات میں بھی یہاں پر ایسے گمان گزرتا تھا کہ جیسے دن ہو، اور ان فانوسوں کو روشن کرنے کے لیے ہر سال تقریباً 24,000 پاؤنڈ زیتون کا تیل استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مسجد کے ستونوں کی کل تعداد 1093 ہے، جو کہ اعلیٰ کوالٹی کے ماربل سے بنائے گئے تھے، اور ستونوں کے اوپری حصہ میں دوہری محرابیں بنا کر اس کے حسن کو مزید اجاگر کیا گیا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا انوکھا کام تھا جو کہ ہمیں عالم اسلام میں اور کسی جگہ پر بھی نظر نہیں آتا۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسلم اسپین میں ایسی حسین و جمیل اور مضبوط عمارت کا وجود ایک حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ اس دوران دنیا میں انجینئرنگ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ اس طرح کی عمارت بنا سکے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی اس عظیم مسجد کے بارے میں اپنی ایک نظم لکھی ہے، اور اس نظم میں انہوں نے اس مسجد کی جو تصویر کھینچی ہے وہ دل کو چھو لینے والی ہے۔ اور ناظرین، علامہ اقبال ہی وہ پہلے جو 1931 میں صدیوں بعد علامہ اقبال ہی وہ پہلے شخص تھے جنہیں یہاں پر اذان دینے اور نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دسمبر 2006 میں اسپین کے مسلمانوں نے پوپ سے اپیل کی کہ انہیں مسجد قرطبہ میں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسپین کے اسلامک بورڈ نے پوپ کے نام خط بھی لکھا تھا لیکن اسپین کے کلیسا نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ لیکن اسپین کے مسلم بورڈ نے کہا کہ ہم اس مقدس جگہ کی حوالگی کی درخواست نہیں کر رہے، بلکہ وہ تمام مذاہب عیسائیوں کے ساتھ مل کر دنیا میں ایک اچھوتی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں مذہبی رواداری کی، لیکن پوپ نے منع کر دیا۔ تو ناظرین، مسلمانوں نے اسپین پر تقریباً کوئی 800 سال حکومت کی، جہاں انہوں نے علم و سائنس کو ترقی دی اور وہاں پر شاندار مسجدیں، محل تعمیر کرائے جو وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے زوال کے بعد ان کے بیشتر نشانات مٹا دیے گئے، اور اب حال یہ ہے کہ ہماری آج کی جنریشن بہت سے مسلمان سائنسدانوں کو جانتی ہی نہیں جنہوں نے سائنس میں بیسک کام کیا تھا، جیسے مثال کے طور پر عباس ابن فرناس، جنہوں نے پہلا ہوائی جہاز بنایا تھا، ہوائی جہاز کہہ لیں یا گلائڈر کہہ لیں، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اور مغرب اسے رائٹ برادران کی کاوش قرار دیتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔